اللہ رب العزت نے مجبور شخص کے لیے، یعنی کہ جس پہ مجبوری کی وجہ سے دم ہوتا ہے، اس کے لیے 3 آپشن دیے ہیں کہ وہ قربانی کرے یا صدقہ کرے یا روزے رکھے۔ اگر آپ بھول کر، جان بوجھ کر یا غلطی سے، لا علمی میں یا کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کسی بھی طرح سے، تب آپ نے صرف دم ہی دینا ہے۔ وہ جب تک زندہ ہیں، جب بھی ان کے پاس استطاعت ہو تو وہ اپنا دم ادا کریں، اور اس وقت تک وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہیں۔ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے وارثان کو چاہیے کہ اس کے ترکہ میں سے، یعنی کہ ان کا جو چھوڑا ہوا مال ہے، اس میں سے ان کی جگہ پر وہ دم ادا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین دیکھیں، عمرہ اور حج کے دوران اگر کوئی شخص کسی واجب کو چھوڑ دے یا کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ جو حالت احرام میں ممنوع ہے، یعنی کہ جو کام جائز نہیں ہے، کوئی ایسا کام کر بیٹھے، تو ان غلطیوں کا یا اس واجب کو چھوڑنے کا ازالہ دم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور دم کہتے ہیں ناظرین کہ ایک جانور، بکری، دمبا یا بڑا جانور اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ صدقہ کرنا۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور دم کس وقت واجب ہوتا ہے، اور دم کس جگہ پر دینا لازمی ہے، دم کی قیمت یا اس کا متبادل کیا ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی شخص دم دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا، اور دم کی روحانی حقیقت کیا ہے، یعنی کہ جس شخص پر دم واجب ہو جاتا ہے اس کے عمرے کی اور اس کے حج میں کیا کمی کوتاہی ہوتی ہے، اور اگر دم واجب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ختم کیسے کیا جائے گا۔ اور ناظرین وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بالکل مطمئن ہو کر آ رہے ہیں، حرم پاک میں جا رہے ہیں اور ان پر دم واجب ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ کوئی بھی اہم چیز ان میں سے آپ لوگوں سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دم 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اختیاری یا تقصیری دم۔ یہ وہ دم ہے ناظرین کہ جب انسان غلطی سے، بھول کر یا کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی کی وجہ سے، یا اسے اس چیز کا علم نہ ہو اور وہ عمرہ یا حج کا کوئی واجب چھوڑ دے یا ممنوعات احرام میں سے کوئی کام وہ کر بیٹھے، تو تب اس پر دم واجب ہوتا ہے۔ یہ اس کے اختیار کا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو ان صورتوں میں بھی انسان پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے اضطراری یا مجبوری کا دم۔ تو دیکھیں یہ وہ قسم ہے دم کی کہ جس میں آپ مجبور ہوتے ہیں ان تمام پابندیوں میں سے کوئی ایک پابندی توڑنے کے یا کوئی واجب چھوڑنے کے۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو بیماری کی وجہ سے آپ ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے آپ کو، اور وہاں آپ کا احرام اتار کر ہاسپٹل کا لباس آپ کو پہنایا گیا ہے، تو اس میں آپ مجبور تھے۔ یا کسی کے سر میں کوئی درد ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بال کاٹنے پڑ جائیں، تو وہ بھی ایک مجبوری کا دم ہوگا، تو اس لیے یہ اضطراری یا مجبوری کا دم کہلاتا ہے۔ اور ناظرین اب میں آپ کو بتا دوں کہ دم کن کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اختیاری دم میں اور مجبوری والے دم میں کیا فرق ہے، اور ان کا جو دم ہے وہ کس طرح سے ادا کرنا ہے، دم ادا کرنے کے ان کے الگ الگ کون سے طریقے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ سن لیں کہ دم واجب کب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں چند اہم صورتوں میں انسان پہ دم واجب ہو جاتا ہے عمرہ اور حج کے دوران۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے حدود حرم میں جانا ہے، لیکن وہ میقات سے بنا احرام کے گزر جاتا ہے، یعنی کہ اس نے عمرہ کی نیت نہیں کی، احرام نہیں باندھا، تو اس پہ دم واجب ہوگا۔ اب وہ دم ساکت کس طرح سے کرنا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ واپس میقات پہ آئے اور وہاں سے عمرہ کی نیت کرے، احرام باندھے اور واپس پھر مسجد الحرام چلا جائے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اس نے دم بھی ادا کرنا ہوگا اور عمرہ بھی کرنا ہوگا، اور اس کا طریقہ کار پھر یہ ہوگا کہ وہ دم ادا کرے اور مسجد عائشہ سے یا مسجد جورانہ سے وہ عمرہ ادا کرے۔ اور دوسری چیز ناظرین کہ احرام کی حالت میں ممنوع کام، یعنی کہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے پہلے جائز ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان عمرہ یا حج کی نیت کرتا ہے تو وہ حالت احرام میں چلا جاتا ہے، تو بہت سی چیزیں اس پر پھر حرام ہو جاتی ہیں، جن میں کیا ہے کہ حالت احرام میں آپ بال نہیں کاٹ سکتے۔ اگر کسی مجبوری سے یا کسی بھی طرح سے آپ نے بال کٹوائے یا کاٹے کسی کے، تو آپ پر دم واجب ہوگا۔ ناخن نہیں کاٹ سکتے ہاتھوں کے، اس پہ بھی آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد حالت احرام میں جانے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو والی کسی چیز کو نہیں چھو سکتے۔ اگر وہ خوشبو آپ کے ہاتھوں پر، کپڑوں پر، جسم میں، ہونٹوں پر، چہرے پر، کہیں پر بھی لگتی ہے
تب بھی آپ پہ دم واجب ہو جائے گا۔ دیکھیں خوشبو کی ایک مقدار ہے، یہ ہتھیلی ہے میری، اس سارے حصے کو ہتھیلی ہاتھ کا حصہ بولتے ہیں، اگر اس کے اکثر حصے میں خوشبو لگتی ہے تو پھر دم واجب ہوگا، اور اگر معمولی حصے میں خوشبو لگتی ہے تو پھر صدقہ فطر کے برابر صدقہ واجب ہوگا۔ تو یہاں پر میں صرف دم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، صدقہ یعنی کہ صدقہ فطر کے برابر جو صدقہ ہے اس کی بات نہیں کر رہا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے حجر اسود پر، ملتزم پر اور رکن یمانی کو بھی طواف کے دوران نہیں چھونا، کیونکہ وہ ان تینوں جگہوں پہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ ویسے تو ان جگہوں کو چھونا طواف کے دوران سنت ہے، لیکن آپ نے اسی لیے نہیں چھونا کیونکہ وہاں پہ خوشبو ہے، اور وہ خوشبو آپ کے احرام پر، ہاتھوں پر یا ہونٹوں پر لگ سکتی ہے۔ اگر اکثر حصے میں وہ لگ جاتی ہے خوشبو، تب آپ پہ دم واجب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شکار نہیں کر سکتے، جانوروں کو نہیں مار سکتے، اور مرد حضرات جو ہیں وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اگر انہوں نے غلطی سے یا کسی بھی طرح سے سلے ہوئے کپڑے پہنے اور اس کا دورانیہ یا تو وہ عمرے کے دوران ہو، یعنی کہ آپ لوگوں نے عمرہ ہی سلے ہوئے کپڑوں میں کر لیا، تب بھی دم واجب ہوگا، اور اگر آپ نے وہ سلے ہوئے کپڑے 12 گھنٹے تک پہنے یا وقفے سے اتنے پہنے کہ 12 گھنٹے آپ پہ گزر گئے سلے ہوئے کپڑوں میں، تب بھی آپ پہ دم واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اگر دستانے پہن کے رکھتی ہیں یا چہرے کو ڈھانپ کے رکھتی ہیں، اور چہرہ کو جو کپڑا ہے ان کے چہرے کے ساتھ لگا ہوا ہو، اس طرح سے وہ ڈھانپتی ہیں، تب بھی ان پہ دم واجب ہو جائے گا۔ اور یہ مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ بھی کپڑے سے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے، نہ سر کو ڈھانپ سکتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان پر بھی دم واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے ہے کہ انہوں نے جوتے اس طرح کے استعمال کرنے ہیں کہ جس میں سے ٹخنے، پاؤں کی ایڑی کی پچھلی ہڈی اور پاؤں کے سامنے والی ابری ہوئی ہڈی یہ نظر آنی چاہیے۔ اگر کوئی جوتا اس طرح کا استعمال کیا کہ جس سے یہ ہڈیاں نظر نہ آئیں یا ان میں سے کوئی ہڈی ایک نظر نہ آئی، تب بھی دم واجب ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میاں بیوی کے جو جائز تعلقات ہیں وہ حالت احرام میں حرام ہیں، اور اگر کسی نے وہ تعلقات قائم کیے تو پھر اس کا عمرہ ہی ساقط ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ناظرین، صفا مروہ کی سعی اگر کسی نے نہیں کی تب بھی اس پہ دم واجب ہوگا، یا اس نے سعی کے زیادہ چکر نہیں کیے، آدھی سعی کی ہے یعنی کہ 3 چکر اس نے لگائے ہیں اور باقی اس نے چھوڑ دیے، تب بھی اس پہ دم واجب ہو جائے گا۔ ناظرین، کچھ ایسی غلطیاں بھی ہیں عمرہ میں کہ جو لوگ عام طور پر کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان پہ دم واجب ہو رہا ہے، اور وہ روٹین میں غلطیاں لوگ کر رہے ہیں اور بار بار عمرہ کر رہے ہیں، بار بار یہ غلطیاں کر رہے ہیں، بار بار حرم پاک میں جاتے ہیں اور وہی غلطی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور ان پہ دم واجب ہو رہا ہے۔ تو ناظرین وہ دیکھیں، نمبر 1، بہت سے لوگ جو وہاں پر کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا وہاں پر جو رہ رہے ہیں، وہ میقات کے باہر سے آتے ہیں اور حدود حرم میں جاتے بھی ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، ان پر بھی دم واجب ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے حدود حرم میں آنا ہوتا ہے تو انہیں احرام لازمی باندھنا ہے عمرے کا۔ دوسری چیز، جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، جو قصر کرواتے ہیں لوگ، جنہوں نے حلق کروانا ہے یعنی کہ سر گنجا کروا لینا ہے، ان کا تو حلق ادا ہو جاتا ہے، ان پر تو دم واجب نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ قصر کرواتے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 4-5 جگہ سے یا 10-12 جگہ پہ سر میں جگہ جگہ پہ تھوڑے تھوڑے سے بال اتنے سے کٹوا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قصر ادا ہو گیا۔ تو اس طرح سے ناظرین قصر ادا نہیں ہوتا، احرام کی پابندیاں آپ لوگوں کے اوپر سے ختم نہیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ نے اس طرح سے کر کے سلے ہوئے کپڑے پہنے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ دوسری صورت قصر والوں کی کیا ہے جو غلطی کرتے ہیں کہ وہ سر کے 1/4 حصے کے یعنی کہ 25% سر کے بال انگلی کے 1 پور کے برابر نہیں کٹواتے، یعنی کہ لمبائی 1 پور کے برابر ہونا لازمی ہے اور مقدار سر کے 1/4 حصے کے برابر یعنی کہ 25% سر کے بال لازمی کٹوانے ہیں۔ اگر ان میں کمی کوتاہی ہوئی تب بھی دم واجب ہو جائے گا، اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر انہوں نے بھی مقدار 25% سر کے بال اور لمبائی انگلی کے 1 پور کے برابر اگر اتنے بال انہوں نے نہیں کاٹے تو ان پر بھی دم واجب ہو جائے گا۔ اور یہ وہ غلطی ہے ناظرین کہ جو مرد حضرات تو بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑے تھوڑے سے بال کٹوا لی اور کہتے ہیں کہ ہمارا قصر ادا ہو گیا۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ایئرپورٹ پر یا ہوٹل میں بھی جگہ جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ لوگ واش روم وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر ہینڈ سینیٹائزر رکھے ہوتے ہیں، ہینڈ واش رکھے ہوتے ہیں، وہ خوشبو والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ 1 یا 2 دفعہ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ پر صدقہ واجب ہوگا، لیکن اگر آپ زیادہ دفعہ استعمال کرتے ہیں تو تب آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بھی آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ یا جن عورتوں کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں وہ ان کے ڈائپر وغیرہ چینج کرتی ہیں، لوشن لگاتی ہیں، وہ اگر اس لوشن میں خوشبو ہو اور وہ ہاتھ کے اکثر حصے پر لگ گیا تب بھی دم واجب ہوگا۔ اور اگر حج کا یا عمرہ کا کوئی واجب آپ سے چھوٹ جاتا ہے تب بھی آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ دم آپ نے دینا کس جگہ پر ہے۔ تو دیکھیں، دم آپ نے حدود حرم کے اندر دینا ہے اور یہ وہاں پر دینا لازمی ہے، اور جو بکرا آپ وہاں پر ذبح کر کے دیں گے وہ صرف
اس کا گوشت مساکین جو ہیں ان کو دینا ہے، آپ خود اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اور دیکھیں آج کل جدید دور ہے، تو دیکھیں آپ کو اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہلے بکرا خرید کر لائیں، پھر اس کو ذبح کروائیں، پھر اس کو تقسیم کریں۔ تو کلاک ٹاور کے دوسری منزل میں ہی سینٹر بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ وہاں پر جا کر پیسے جمع کروائیں، وہ فوری آپ کی جانب سے دم ادا کروا دیں گے، اور آپ ان تمام جھنجھٹوں سے اور پریشانیوں سے بچ جائیں گے اگر کسی پر دم واجب ہوتا ہے تو۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے اختیاری دم جو آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا، بھولنے کی وجہ سے ہوا، یا آپ کو علم نہیں تھا تب آپ سے کوئی غلطی ہوئی، وہ تو آپ نے ہر حال میں حدود حرم کے اندر ہی دینا ہے۔ لیکن دوسرا دم مجبوری والا دم، اس میں دیکھیں وہ آپ مجبور تھے وہ کام کرنے پہ، تو دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اسے پھر بال کٹوانے پڑیں، یا ہاسپٹل کوئی شخص چلا جاتا ہے اور اس کا لباس تبدیل کر دیا جاتا ہے وہاں پر، یعنی کہ احرام کا لباس اتار کر اس کو کوئی دوسرا لباس، ہاسپٹل کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، فَفِدْيَةٌ، تو اسے فدیہ دینا ہوگا۔ تو دیکھیں فدیہ کیا ہے، من صیام، اسے روزے رکھنے ہوں گے، او صدقۃ، یا وہ صدقہ دے، او نسک، یا وہ قربانی دے یعنی کہ دم دے۔ تو اب دیکھیں اللہ رب العزت نے مجبور شخص کے لیے، یعنی کہ جس پہ مجبوری کی وجہ سے دم ہوتا ہے، اس کے لیے 3 آپشن دیے ہیں کہ وہ قربانی کرے یا صدقہ کرے یا روزے رکھے۔ تو اب اس شخص کے پاس اختیار ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ صدقہ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، یا وہ دم دیتا ہے۔ تو دیکھیں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں دم دینا افضل ہے، اور اس کا افضل طریقہ یہی ہے کہ وہ حدود حرم کے اندر دم دے۔ لیکن اگر وہ حدود حرم کے اندر دم نہ دے سکے، اس کے پاس استطاعت نہ ہو، تو وہ پھر حدود حرم کے باہر بھی اگر دم دیتا ہے تب بھی اس کا دم قابل قبول ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں امام ابن قدامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر مجبوری کی وجہ سے آپ پہ دم واجب ہوا ہے تو تب آپ حدود حرم میں اگر دم دیتے ہیں تو وہ افضل ہے، لیکن اگر آپ حدود حرم کے باہر بھی دم ادا کریں تب بھی آپ کا دم ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہے صدقہ۔ صدقہ دیکھیں ناظرین، اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یعنی کہ ایک ٹائم کا کھانا 6 مسکینوں کو کھلا دیں، یا جو قیمت بنتی ہے وہ کسی کو آپ صدقہ کر دیں۔ اور اگر آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں۔ تو افضل یہی ہے کہ آپ اگر مکہ میں ہیں تو وہیں پر رکھ لیں، ورنہ اپنے ملک اگر واپس آ گئے ہیں تو وہاں پر آ کر رکھ لیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سہولت، یعنی کہ صدقہ یعنی کہ مساکین کو کھانا کھلانا، روزے رکھنا، اور دم یعنی کہ قربانی کرنا یعنی کہ بکرا ذبح کرنا، یہ صرف مجبوری میں جو آپ پہ دم ہوتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور آپ کو ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس سے آپ پہ دم واجب ہو رہا ہے، تو اس صورت میں ہے۔ اگر آپ بھول کر، جان بوجھ کر، یا غلطی سے، لا علمی میں، یا کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کسی بھی طرح سے، یعنی کہ اس میں آپ مجبور نہیں تھے، تب آپ نے صرف دم ہی دینا ہے، اور وہ حدود حرم میں ہی دینا ہے، حدود حرم کے باہر نہیں دے سکتے۔ اور ایسے لوگ جن پر اختیاری دم واجب ہوتا ہے اور ان کے پاس استطاعت نہیں ہے دم دینے کی، تو دیکھیں وہ جب تک زندہ ہیں، جب بھی ان کے پاس استطاعت ہو تو وہ اپنا دم ادا کریں، اور اس وقت تک وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہیں۔ دوسری بات کہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے وارثان کو چاہیے کہ اس کے ترکہ میں سے، یعنی کہ ان کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سے ان کی جگہ پر وہ دم ادا کریں۔ اور دم کی قیمت کیا ہے؟ تو تقریباً 40,000 سے 45-50,000 تک کا ایک بکرا وہاں پر ملتا ہے۔ تو اگر آپ خود وہاں پر موجود ہیں تو خود وہ پیسے جمع کروا دیں، یا آپ کے محلے میں سے یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، یا جو بھی آپ کے کوئی کنٹیکٹ میں ہے، تو اس کو آپ 40,000 دے دیں، وہ آپ کی طرف سے وہاں پر جا کر دم ادا کر سکتا ہے۔ یا کوئی شخص آپ کے جاننے والا وہاں پر رہتا ہے مکہ میں یا سعودی عرب میں، اور اس کا وہاں پر مکہ میں آنا جانا ہو، تو اسے پیسے آپ ٹرانسفر کر دیں، وہ آپ کی طرف سے وہاں پر دم ادا کر دے گا۔ اور اب میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دم کی روحانی حقیقت کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس پہ دم واجب ہو جاتا ہے تو اس کا عمرہ جو ہے وہ کم درجے کا ہوتا ہے، یا اسے کوئی گناہ ملتا ہے، یا اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی آ جاتی ہے۔ جب انسان پر دم واجب ہوتا ہے اس وقت اسے گناہ ملتا ہے، لیکن جب وہ دم دے دیتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ دم نہ دے تو وہ توبہ استغفار کرتا رہے۔ دوسری بات کہ دم کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے ہاں توبہ ہے، اور اپنی جو غلطی ہے اس کی اصلاح کرنا ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اگر ہم کوئی واجب چھوڑ دیتے ہیں تو ہم سجدہ سہو کرتے ہیں اور ہماری نماز درست ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے اگر عمرہ میں ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، ہم سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے،
یعنی کہ بڑی کوئی بھول ہو جاتی ہے تو ہم وہ دم دے دیتے ہیں اور ہماری جو غلطی تھی وہ اس سے معاف ہو جاتی ہے اور ہمارا عمرہ یا حج بالکل صحیح اور درست انداز میں ادا ہوتا ہے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ آج کی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔